یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ آپ کے اندر بہت ساری کلیئرٹیز لے کر آئے گا۔ خود سے محبت، سیلف لو، یہ کیا ہے؟ اکثر اوقات ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں خود غرضی یا انا پرستی کے ساتھ۔ ہم خود سے محبت کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں اپنے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو یہ غلط کام ہے جی، یہ خود غرضی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خود سے محبت ایک روحانی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے آپ کے ارد گرد لوگ پیدا کیے ہیں جن کی آپ کیئر کرتے ہیں، آپ کو بھی تو پیدا کیا ہے۔ آپ نے باقی سب کی کیئر کرنی ہے تو اپنی بھی تو کرنی ہے۔ آپ کا جسم آپ کو بطور امانت دیا گیا ہے جو ایک دن آپ کو واپس کرنا ہے۔ اگر آپ خود کو طاقتور نہیں بنائیں گے، خود پر فوکس نہیں کریں گے، خود کو توجہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائیں گے۔ اپنی توانائیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا آپ دوسروں کے لیے بھی بینیفیشل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ خود اپنی ہی کیئر نہیں کر رہے، اپنے ساتھ ہی محبت نہیں کر رہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ باؤنڈری سیٹ کیے بغیر اتنے زیادہ گیور ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ گیور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گیور ہونے کے پیچھے بھی بہت ساری محرکات ہیں۔ ایک تو بائی برتھ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ، بہت ہی حساس ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی تکلیف کو اتنا زیادہ فیل کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد میں جڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، ایکنالجمنٹس چاہیے ہوتی ہیں، تعریفی اسناد چاہیے ہوتی ہیں، تعریفی کلمات چاہیے ہوتے ہیں۔ کچھ اس معاملات میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی مدد، آگے بڑھ چڑھ کے ہر کام میں حصہ لینا۔ اچھا، اب اس میں جو میں بات، جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہوتا کیا ہے نارملی جو دیکھا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے کرتے خود کو کہیں بھول جاتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس پس پشت ڈالنے سے آپ کے نفسیاتی اور جذباتی جو حالات ہوتے ہیں وہ دن بدن مجروح ہوتے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں ایکسٹرا سوچنے لگ جاتے ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ایکسٹرا سوچنے لگ جاتے ہیں، پوزیسو، آپ اپنے والدین کے بارے میں، آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں، آپ ہر ایک کے بارے میں فکر مند رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب فکر مندی ہی آپ کی زندگی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہو جاتا ہے۔ یو آر ایوری ٹائم تھنکنگ اباؤٹ ادرس، اس کا کیا ہو رہا ہوگا، اس کو کیا مسئلہ چل رہا ہوگا، اینڈ یو کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ ادرس۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یو آر کیپ آن گیونگ یور انرجی اوے، اپنی انرجی کو ہر وقت دوسروں کو دیتے رہیں گے، بھلے وہ پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ عادت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عادت ہے۔ ہم اتنے سکیٹرڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں، اس کا سوچ، اس کا سوچ، اس کا سوچ، اور خود کو شیشے میں دیکھنا بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک شخصیت ہے جس کا تم نے سوچنا ہے، یہ بھی ایک شخص ہے جس کی ذمہ داری تمہارے پر موجود ہے، یہی وہ امانت ہے جس کو سب سے پہلے تم نے جواب دہ ہونا ہے، جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے صرف ہمیں جواب دہ کیا ہوا ہے دوسروں کے لیے،
کہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے متعلق ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ جو سلوک کریں گے اچھا یا برا ہم اس کے بھی جواب دہ ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے جذبات کو دبا کے مجروح کر دیتے ہیں، اپنے سکون کو قربان کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اے ٹیریبل لائف۔ ذرا غور کریں، ہماری زندگی کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے؟ دوسروں کے متعلق سوچ کے۔ پھر جو اوور سینسٹیو لوگ ہیں، جو اوور ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو اس طرح ملتا نہیں دوسروں سے رسپانس، تو بیمار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بیمار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے بدلے میں میرے ساتھ یہ کیا۔ یہی چلتا آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر کار پاگل پن کے قریب پہنچ جاتے ہیں کئی لوگ، اتنے گیور ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اعتدال پسندی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ آگے چل کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب ہمیں عزت بخشی ہے، ایک مخلوق کے طور پر بنایا ہے، تو کیا اپنے آپ کو ہم عزت دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو نفسیاتی عارضوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ موسٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم سیلوز۔ دیکھیں، پھر اگین وہی بات، آپ لوگ اچانک سے جمپ ٹو دی ایکسٹریم، ایک ایکسٹریم کو چھوڑتے ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بچوں کی بھی کیئر نہیں کرنی۔ اب یہ لیکچر پورا سن لیں، ٹھیک ہے؟ آگے چل کے میں سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے جب کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو کیوں کیا؟ یہی کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو انسان کو تخلیق کیا۔ اپنی ذات کے ساتھ خود پہلے محبت کی، اپنی ذات سے عشق کیا، اس محبت کے نتیجے میں اللہ پاک نے تخلیق کو وجود بخشا۔ جب اللہ پاک خود سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ اتنی بے رخی کیوں؟ اگر اب ہم خود اپنے آپ کو محبت کے قابل نہیں سمجھتے، اتنے سیلف پیٹی کا شکار ہیں، اتنے ڈاؤن ہیں، اتنے انرجی لیس ہیں، تو ہم اللہ کی محبت کا آئینہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی ذات کو محبت بنائیں گے، محبت کیسے بنائیں گے؟ خود سے محبت کر کے۔ یہ فرق ہے، خود سے محبت کر کے جب ہم محبت بن جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کہاں باؤنڈری لگانی ہے، کہاں کسی کو نو کہنا ہے اور کہاں کسی کو یس کہنا ہے۔ اس میں خود کو ڈسپلن کا پابند بنانا ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے محبت کریں۔ محبت ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے اندر محبت ہوگی، محبت اجاگر ہوگی، تو آپ کسی کو محبت کر سکیں گے۔ انکنڈیشنل لو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ خود انکنڈیشنل لو بن نہ جائیں۔ ہم بے لوث محبت نہیں کرتے، ہماری زیادہ تر محبتیں ایکسپیکٹیشن بیسڈ ہوتی ہیں۔
جیسے میں نے پہلے کہا. اور اگر یہ ایکسپیکٹیشن بیسڈ محبتیں ہم کرتے رہیں تو ہم خالی پن کا شکار ہوتے ہیں. اور جو خالی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ سکون بھی نہیں دے سکتے، وہ خوشی بھی نہیں دے سکتے. خود سے محبت کا مطلب کیا ہے بیسیکلی؟ اپنی حدود کا احترام کرنا. جیسے میں نے پہلے کہا سیٹ یور لمٹس. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے سونے کا وقت 11 بجے ہے، تو یو ہیو ٹو بی ایٹ دی بیڈ 11 او کلاک. دوسروں کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس حساب سے. آپ نے 10 بجے کلاس لینی ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 بجے سے پہلے میں نے سارے کام اپنے کر لی ہیں، اب 10 بجے میری کلاس کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم ہے. دس از می ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از می ٹائم ود مائی مرشد. دس از می ٹائم ٹو ریوائٹلائز مائی سیلف. دس از می ٹائم ٹو سیک مائی اسپریچول پاتھ. یہ میرا وقت ہے. اسی طرح اپنے اوقات کو ڈٹرمن کریں جس میں آپ خود کے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ خود کے ساتھ وقت گزاریں گے تو یو ہیو دی انرجی ٹو پرفارم یور ڈیوٹیز. آپ کے بچے بھی آپ کی دوسری ذمہ داری ہیں. سب دنیا والے آپ کی دوسری ذمہ داری ہیں. پہلے آپ اپنی خود ذمہ داری ہیں، پھر ذمہ داریاں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اللہ پاک کے نظام کے تحت ایک کی ذمہ داری دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. بیکاز دس لائف از آل اباؤٹ پرفارمنس، ایکشن. اپنی جسمانی اور روحانی صحت کا خیال رکھنا ہے. اپنی خامیوں کے ساتھ بھی خود کو قبول کرنا سیکھیں. ورکنگ کرتے رہیں اس کے اوپر. گلٹ میں نہیں جانا. گلٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی انرجی کو لوز کرتے ہیں. اپنی کامیابیوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں اور ناکامیوں پر خود کو معاف کریں. پیچھے جو ہو گیا ہو گیا، آگے دیکھیں. ابھی آج جو اس وقت موجود ہے اس کو جئیں، آگے کا پلان کریں. ٹھیک ہے. ماضی میں جو غلطیاں ہو گئیں اوکے فائن، اس سے میں نے یہ سیکھا، اب میں نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں. تو جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، آپ کی روح خوش ہوتی ہے. آپ جب کہتے ہیں شیشے میں کھڑے ہو کے آئی لو مائی سیلف، آئی لو یو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں آئی لو یو، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی روح کو کہہ رہے ہیں، خود کو کہہ رہے ہیں. خود کو بھی تو لو کیا کریں. تو جب آپ خود کو محبت کرتے ہیں تو آپ شکر گزاری کرتے ہیں اللہ پاک کی کہ یا اللہ جو تو نے مجھے جسم دیا، جو تو نے مجھے روح دی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کی، یا اللہ میں آپ کی محبت کا عکس بننا چاہتا ہوں. میں اس قابل بننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا عکس بنوں. پھر آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوگی. پھر آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے. خود خالی ہوں گے تو بچوں کو بھی تھپڑ پڑیں گے آپ سے، بیکاز یو آر آلویز ان اے کائنڈ آف ٹینشن. آپ ہر چیز کو برڈنائز کر لیتے ہیں. گیو یور سیلف ٹائم. خود کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں. ایسی ایکٹیویٹیز کریں جن سے آپ کی باڈی انرجی پکڑے. اس کو آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. یعنی ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ جس طرح ہماری روح ہماری توجہ مانگتی ہے، یعنی ہم کانشیسلی جب روح کو اویکن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑ کے، ذکر سے، محبت سے، مرشد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اسی طرح ہمارے جسم کی بھی ضروریات ہیں، اس کو بھی محبت چاہیے. اور اس کو بھی سب سے پہلے آپ نے خود دینی ہے محبت.
اپنی جسمانی ضروریات کو نظر انداز نہیں کرنا، وقت پر کھانا کھانا ہے، نیند پوری کرنی ہے، پانی پینا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے، ذہنی دباؤ میں نہیں رہنا کیونکہ یہ آپ کو تھکا دیتا ہے، آپ کی انرجی کنزیوم کر دیتا ہے، اور جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں یہ کیا کرتی ہے، ہماری صحت پر اثر ڈالتی ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اگر جسم بیمار ہوگا تو جو آپ اسپریچول انرجی اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں وہ بیماری کی طرف چلی جائے گی وہ ساری انرجی۔ پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم تو بہت میڈیٹیشن کرتے ہیں لیکن ہماری انرجی اپ گریڈ نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس انرجی کے لیے ایک کنواں کھودا ہوا ہے، وہ آپ کی صحت کا ہے جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق ڈائبٹیز جو ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کو کہتے ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جس میں انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسٹرنلی، اس میں میڈیسن ہی آپ جو اورل ہم یوز کرتے ہیں میڈیکیشنز اسے آپ ٹریٹ کر لیتے ہیں۔ اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو سرٹن لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا وزن کم کریں، آپ اپنے خوراک میں احتیاط کریں، آہستہ آہستہ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لیکچر میں ریکارڈ کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم زندگی جینا چاہتے ہیں، روحانی زندگی بھی جینا چاہتے ہیں، تو جسمانی طور پر ہمیں خود کو دیکھنا پڑے گا۔ نہ ہی زیادہ تر بیماریاں جینیٹک ہوتی ہیں، نہ ہی یہ ماحولیاتی ہوتی ہیں، بلکہ ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہی اپنے جسم سے محبت کریں، اپنے آپ کو توجہ دیں، اپنی دیکھ بھال کریں، اس کو ہائی وائبریشن میں رکھیں، تو ہم تھکن، بھوک، پیاس، درد اس سب کے بہاؤ کو توڑنے لگ جاتے ہیں، ہم توانائی کے بہاؤ کو بڑھانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا ثابت کیا اس بات سے کہ جس طرح اللہ کا ذکر، میڈیٹیشن، عبادات روح کی غذا ہے، اسی طرح جسم کی غذا کیا ہے؟ اچھی خوراک، ڈائٹ، ایکسرسائز، اچھا لائف سٹائل، اور خود کو ایسے ماحول میں ڈھالنا کہ جس میں آپ تناؤ کا شکار نہ ہو، اور وہ سارا سیلف لو سے اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ خود کو وقت دیں گے تنہائی میں تو آپ اجتماعی طور پہ اچھا تاثر پیدا کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا بات کی؟ کھانے میں پابندی، وقت کی پابندی، ٹھیک ہے، اور اچھا ہیلدی ڈائٹ، ٹھیک ہے، نیند پوری کرنا، ورزش ہلکی پھلکی کرنا تاکہ آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ اچھا رہے، توانائی کا بہاؤ درست رہے، پانی مناسب مقدار میں پینا تاکہ آپ کے خلیے جو ہیں وہ صحت مند رہیں۔ ذہنی سکون کے لیے بالکل ہم کرواتے ہیں، یہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو یہ تمام سیلف لو ہے۔ پھر ہم کیا بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے بتایا کہ جسم امانت کے طور پہ دیا گیا ہے تو اس کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ اگر ہم جسم کی قدر کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کے ذمے ہے وہ کرنا آپ کی عبادت ہے۔ آپ کے بچوں کو پالنا، اچھے طریقے سے پالنا عبادت ہے، لیکن یہ سب عبادات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کی کیئر، خود کی کیئر کرنے والی عبادت اچھے طریقے سے کریں گے۔ تو اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے جئیں، فرام آل اسپیکٹس، تمام پہلوؤں سے، چاہے وہ
جسمانی ہو روحانی ہو. خود کی قدر کریں، خود کو پہچانیے، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنے روح کی حفاظت کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. خود کو اچھے اخلاق والا بنائیں، غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور رہیں. امید ہے اس لیکچر سے آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی.